بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق بها قالوا فإن لم يستطع أو قالوا لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ پھر عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر پائے تو فرمایا کہ پھر کسی ضرورت مند مجبور آدمی کی مدد کر دے۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا پھر نیک کام کا حکم کرے، امر بالمعروف کرے، خیر کا حکم کرے۔ عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہیں کر پایا فرمایا کہ پھر برائی سے بچ جائے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صبح جب آدمی بستر میں سے اٹھتا ہے سلامتی کے ساتھ، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، دل سلامت ہے، جسم کا ایک ایک جوڑ سلامت ہے، تو یہ سلامتی اس سے صدقہ مانگتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو۔ اور لیکن اتنا سارا صدقہ آدمی کہاں سے کرے؟ تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر کہ اس صدقے کا بڑا آسان راستہ سمجھا دیا۔ آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ترتیب کے ساتھ یہ بات بیان ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر مسلمان اپنے ذمے کچھ نہ کچھ صدقہ یعنی خیر کی بات اپنے ذمے لے لے، کوئی نہ کوئی نیک کام، گویا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے دن کا جائزہ لیں کہ ان میں سے آج کون سا نیک کام میں نے کیا ہے۔ سب سے پہلی تو فرمایا کہ معروف جو صدقے کا مفہوم ہے یعنی کوئی مال خرچ کرے، کہیں نہ کہیں جتنی استطاعت ہے، چاہے ویسے ہی خرچ کر لے یا اپنے ذمے کچھ طے کیا ہو، جیسے بعض حضرات نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی کمائی کا اتنے فیصد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دوں گا یا کسی کی مدد کروں گا، صدقہ دوں گا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک کے پاس تو مال نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں واقعتاً نہیں تھا کیونکہ بہت تنگی کا زمانہ تھا، بہت عسرت کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح نہیں تھا کہ آج کل تو ہر بندہ ہی کم سے کم اتنے معیار پر ہم زندگی گزار رہے ہیں جتنے میں صحابہ کے اچھے خاصے مالدار لوگ ہوتے تھے۔ ان کے ہاں تو کپڑے نہیں تھے یا اور اس طرح کی بنیادی ضروریات جو لوگوں کی ہوتی ہیں وہ بھی موجود نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا پھر مزدوری کرے، محنت کرے، کمائے، کمانے کے بعد اپنے آپ کو بھی کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، اپنے اہل حقوق پر خرچ کرے، اور پھر راہ خدا میں بھی کچھ اس میں صدقہ کر دے، تو صدقے کا ثواب تو اس کو بھی مل گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا، مجبوری ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ صدقہ آدمی پیسہ خرچ کر کے دے، کسی کے کام آ جانا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، آپ کے جانے سے، آپ کے کہنے سے، سننے سے، آپ کے سفارش کرنے سے، جائز کام ہے اس کا، ہو سکتا ہے، تو یہ تعاون کر دینا کسی آدمی کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ
پیسے سے بسا اوقات یہ کام بڑھ جایا کرتا ہے. پیسہ تو بہت تھوڑا ہے تو بھی خرچ کر پاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو کام کسی کا نکل آتا ہے، کسی کی مدد ہو جاتی ہے، مظلوم کی فریاد رسی ہو جاتی ہے، تو یہ پیسے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے یہ بات. پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کا موقع بھی نہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر نیک بات کا حکم کرنا، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو، اگر افسر ہے ملازم ہے تو اس کے ماتحت جو ہے ان کو نیک بات کا حکم کرنا، یا کسی بھی آتے جاتے آدمی کو نیک بات کا کہنا، یہ بھی فرمایا صدقہ بن جائے گا. اور اگر اس کا موقع بھی نہ بنے، نوبت نہ آئے، تو پھر آخری درجے میں فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، انسان کا گناہ سے بچ جانا، شر سے بچ جانا، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچ جانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو آخری درجہ کا جو صدقہ ہے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے ہو، یا اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، یا اس کے لیے کوئی زبان ہی ہلانی پڑتی ہے، ہاتھ ہلانا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. آدمی برائی سے بچتا رہے، کیونکہ گناہ کرنے کے لیے انسان کو صلاحیت استعمال کرنی پڑتی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کوئی فورس استعمال نہیں کرنی پڑتی اس کو. بس وہ تو یہ کہ نہیں کیا. اگر برا منظر سامنے آ گیا ہے تو آنکھ جھکا لی ہے، تو یہ تو آنکھ دیکھنے میں جو ہے قوت لگتی ہے، جھکانے میں تو قوت نہیں لگتی، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اسی طریقے سے کہیں غیبت ہو رہی ہے کسی کی تو ہم نے وہاں سے اپنے کان بند کر لیے، زبان بند کر لی، ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، شرکت نہیں کی، تو یہ بھی شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی اللہ کے ہاں انسان کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.